بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو روس اور یوکرائن کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ یوکرائنی صدر ولودیمیر زیلنسکی کس طرح سے یورپ پر برہم ہو رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہو، آپ کی وجہ سے یہ جنگ نہیں رک رہی۔ کس طرح سے روس کو کامیابیوں پر کامیابیاں مل رہی ہیں۔ اس جنگ میں اگر کسی کو کامیابیاں مل رہی ہیں تو وہ دو ممالک ہیں، ایک امریکہ اور دوسرا روس، اور جن کو نقصان ہو رہا ہے یوکرائن تو ہے ہی ہے، لیکن یورپ کو بہت بڑے لیول پر نقصان ہو رہا ہے اور یورپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ امریکہ اس کے ساتھ کر کیا رہا ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ روس نے آج سرکن نامی ہائپر سونک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جس سے امریکہ کی نیندیں حرام ہوئی ہیں، کیونکہ یہ ایسا میزائل ہے جس سے روس سیکنڈوں میں امریکہ کو تباہ کر سکتا ہے اور امریکہ کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس سے وہ اسے روک سکے۔ تو اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ پہلی خبر ہے این ڈی ٹی وی کی۔ اسٹاپ پلئنگ ود رشیا اینڈ وار، یوکرائن زیلنسکی ٹو ویسٹ۔ یوکرائن کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے مغرب سے کہا ہے کہ روس کے ساتھ کھیلنا بند کرو، جنگ ختم کرواؤ۔ مغرب کی طرف یوکرائن کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کا کرٹیسزم بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ابھی تک یورپی یونین نے روسی تیل پر پابندیاں نہیں لگائیں۔ ولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں ہم روس کے ساتھ جنگ بھی لڑتے رہیں، روس کو کسی طرح سے کمزور بھی کر دیں۔ نہ آپ ہمیں نیٹو کا ممبر بنا رہے ہیں، نہ آپ ہمیں یورپین یونین میں شامل کر رہے ہیں، نہ آپ روسی تیل پر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ آپ کر کیا رہے ہیں؟ ہم تو انڈیپینڈنٹ رہیں گے، لیکن کس کاسٹ پر؟ ہمیں کیا قیمت ادا کرنی ہوگی؟ روسی فوج نے ہمارے ایسٹرن یوکرائن کے دو بڑے شہروں کو سیویرو ڈونیٹسک اور لیسی چانسک کو بری طرح سے گھیر لیا ہے۔ ان 3 مہینوں میں روس نے ہمارے کیو، جو ہمارا کیپٹل ہے، اسے بری طرح سے نقصان پہنچایا ہے اور اب وہ ہمارے انڈسٹریل ایسٹرن ریجن ڈونباس پر قبضہ کر رہا ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رہیں، ہم ٹوٹے نہ، تو وہ ہم رہیں گے، لیکن ایک سوال ہے کہ ہمیں اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور روس جو کر رہا ہے اسے کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ روس جو کچھ بھی کر رہا ہے اسے روکا جا سکتا تھا اگر دنیا اسی طرح بیہیو کرتی جیسے ان کے ساتھ وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو یوکرائن کے ساتھ ہو رہا ہے، تب روس یہ جنگ روک دیتا۔ اب ناظرین، یورپین یونین ڈسکس کر رہی ہے کہ روس پر پابندیوں کا ایک چھٹا راؤنڈ لگایا جائے جس میں روسی تیل پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے، لیکن ہنگری نے آج بری طرح سے اسے اپوز کیا ہے کہ اس سے ہماری اکانومی کو بہت بری طرح سے نقصان ہوگا۔ یورپین یونین روس پر جتنی بھی پابندیاں لگا رہا ہے، روس بڑا خوش ہے، روس انجوائے کر رہا ہے، اس کے روبل کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، ڈالر کو ٹف ٹائم دے رہا ہے، کیونکہ مغرب جو بھی پابندی لگاتا ہے اس کا نقصان مغرب کو ہی ہو رہا ہے، اور یہ امریکہ کی بڑی دور تک کی گیم ہے۔ مغربی ممالک کے پاس کیا ہے؟ وہ عربیوں کی طرح کوئی تیل کے کنویں تو نہیں بیچتے، وہ ٹیکنالوجی بیچتے ہیں، اور ٹیکنالوجی کے لیے آپ کو انرجی چاہیے۔ آپ کی انڈسٹری تبھی چلے گی جب آپ کے پاس آئل اور گیس ہوگا۔ امریکہ اور مغرب نے اپنا پورا زور لگا لیا، قطر سے بات چیت کی، کئی ممالک سے بات چیت کی، لیکن جو روس انرجی ان کو دیتا ہے اس کا کوئی الٹرنیٹیو ہی نہیں ہے۔ اس تعداد میں گیس اور آئل کی سپلائی کوئی یورپ کو کر ہی نہیں سکتا۔ تو جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یورپ کوئی تیل تو نہیں بیچتا، کوئی گیس تو نہیں بیچتا، کوئی معدنیات تو نہیں بیچتا، وہ ٹیکنالوجی بیچتا ہے۔ اگر اسے گیس نہیں ملے گی، پیٹرول نہیں ملے گا تو اس کی انڈسٹری بند ہوگی، اس کو نقصان ہوگا۔ روس کا کیا جائے گا؟ بس امریکہ اسلحہ دیتا جا رہا ہے یوکرائن کو کہ لڑتے رہو لڑتے رہو۔ امریکہ چاہتا نہیں ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ لگی رہے، یوکرائن زیادہ سے زیادہ روس کو نقصان پہنچا دے، اور ساتھ ہی ساتھ یورپ بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ کا یورپ پر بھی پریشر ہے کہ تم یوکرائن کا ساتھ دو، اور یوکرائن کا ساتھ دینے میں یورپ کمزور ہو رہا ہے۔ تو امریکہ ایک تیر سے 2 نشانے لگا رہا ہے۔ دیکھا جائے تو یورپ امریکہ سے زیادہ طاقتور ہے، امریکہ سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، لیکن اس طرح سے یونائٹڈ نہیں ہے۔ وہ امریکہ کے پیچھے چلتا ہے، لیکن امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ تو ہے، تو وہ بھی کمزور ہو رہا ہے، اور روس ڈیفنس میں امریکہ کو مات دے رہا ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ امریکہ کے مفاد میں ہو رہا ہے۔ تو روس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ بہت دور تک کی سوچتا ہے، اس نے خود کو آئل اور گیس پر ڈیپینڈنٹ ہی نہیں کیا۔ ٹریبیون کی خبر سن لیں، پیوٹن سیز تھینکس گاڈ
some foreign companies have left Russia. وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ کچھ فورن کمپنیز نے روس کو چھوڑ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہر چیز کا الٹرنیٹو ہے. بجائے اس کے کہ ہم ان فیلڈز میں آگے بڑھیں اپنے ہی ملک میں، فورن کمپنیز ان چیز میں آگے بڑھی ہوئی تھی اور سارا پروفٹ وہ اٹھا رہی تھی. اب ایسا نہیں ہے کہ یہ فورن کمپنیز ہمارے ملک کو چھوڑ کر چلی جائیں گی تو ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجیز نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ کمپنیز نہیں ہیں جو وہی سیم کام کر رہی ہیں بلکہ ان سے اچھا کام کر رہی ہیں. تو اب وہ گئے ہیں تو ہماری کمپنیز کو جگہ ملے گی اور وہ فروٹ جو فورن کمپنیز کو مل رہا تھا وہ اب ہماری اپنی کمپنیز کو ملے گا. اب آخری خبر سن لیں NDTV کی. رشیا فائرز انوینسیبل ہائپرسونک میزائل ہٹس ٹارگٹ 1000 کلومیٹر اوے. ناظرین، روس نے سرکن نامی ہائپرسونک کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے اور یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس سے امریکہ کی جان نکلتی ہے. یہ ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی چین کے پاس ہے اور اب روس کے پاس بھی ہے. اور امریکہ کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے جس سے اس ہائپرسونک میزائل کو روکا جا سکے. امریکہ 3 بار تجربہ کر چکا ہے ہائپرسونک میزائلز کا اور تینوں بار ناکام ہوا ہے. اور امریکیوں کی جان نکلتی ہے اس میزائل سے، کیونکہ امریکی کبھی بھی اپنی جان کا رسک نہیں لیتے. امریکہ جب بھی لڑتا ہے کسی دوسرے ملک سے جا کر اڈے مانگتا ہے اور اس کے قریبی ملک پر حملہ کرتا ہے، یا پھر وہ ایئر کرافٹ کیریئرز بھیجتا ہے، وار شپس بھیجتا ہے، سمندر کے اندر ٹھکانے بنا کے اس ملک پر حملہ کرتا ہے. خود امریکہ سائڈ پر بیٹھا ہوا ہے، امریکہ کو پتا ہے کہ مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن یہ جو ہائپرسونک میزائل ہے جو چین کے پاس ہے، جو روس کے پاس ہے، یہ سیکنڈوں میں امریکہ تک پہنچ سکتا ہے. آواز کی رفتار سے 10 گنا زیادہ اس کی رفتار ہے. اور چین نے تو اس کے لیے ایریل گلائیڈ وہیکلز بھی بنا لیے ہیں. اسے کسی سے اڈے لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خلا میں اپنی ایریل گلائیڈ وہیکلز کو کہیں بھی کھڑا کر سکتا ہے، زمین کے چاروں طرف اسے گھما سکتا ہے. اس میں یہ ہائپرسونک میزائلز لگے ہوتے ہیں اور وہ جب چاہے جس ملک پر چاہے سیکنڈوں میں حملے کر سکتا ہے. اور کسی ملک کے پاس بھی ابھی تک ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس سے ہائپرسونک میزائل کو روکا جا سکے. ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.